عدل انصاف ایک ایسی چیز ہے گھروں میں نہیں ملکوں کے اندر بھی اگر وہ قائم ہو تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ کل ایک صاحب ایک پنڈت جی ہمارے دکان پہ آئے، ہم سے لین دین کرتے تو انہوں نے کہا کہ بھائی نیپال کے اندر ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی وہ تو ہندو راشٹر ملک ہے، ان کے الفاظ ہیں، ان کے جملے، ہندو راشٹر ملک کے اندر اس طریقے سے ہو گیا کہ ملک بدر ہونا پڑا ان لوگوں کو جو ملک کے صدر تھے۔ اور ہوتا ہے یہ دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں کے اندر ابھی حال فی الحال میں ہوا، راتوں رات جو ملک کے صدر تھے وہ ملک بدر ہو چکے، بھاگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہندو راشٹر ہونے کے باوجود جہاں ایک کمیونٹی رہے گی وہاں بربادی ہوگی، یعنی مثال دینا چاہ رہے تھے اپنے ملک کی کہ ہاں ہمارے اندر الگ الگ برادر، الگ الگ وطن کے، الگ الگ مذہب کے لوگ، الگ الگ کمیونٹی کے لوگ، الگ الگ ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، تو یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو ہندو راشٹر ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ بھائی جہاں مسلم ہیں 100% وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہے، اور یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ بہت ساری لمبی چوڑی بات انہوں نے کیا، تو میں نے ان کو رائے میں ایک جملہ صرف کہا، اس جملے کو سن کے وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا 100% مسلمان جس ملک کے اندر ہو اور 100% جس ملک کے اندر ہندو ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 100% مسلمان ہونے کی وجہ سے وہاں دنگے ہوں گے، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، اور 100% ہندو ہونے کی وجہ سے دنگے ہوں گے، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ایک جملے میں آپ کو کہتا ہوں، اگر جس ملک کے اندر عدل و انصاف کا معاملہ نہیں ہوگا، جس ملک کے اندر کرپشن کا معاملہ ہوگا، لوگوں کے ساتھ، وہاں رہنے والوں کے ساتھ ایک رویہ نہیں ہوگا، اس ملک کے صدر کو ملک بدر ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یہ بات آپ نے جو کہی ہے بالکل پوائنٹ کی ہے۔ میں نے کہا چاہے کہیں بھی کوئی بھی ملک ہو، 100% مسلمان رہتے ہو، 100% ہندو رہتے ہو، اگر ان کے ساتھ برابری کا، عدل انصاف کا معاملہ نہیں ہوگا، ہر ملک کا وہی حال ہوگا۔ اب کس ملک کا کب اگلا نمبر لگ جائے کون جانتا ہے۔ بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی چاروں طرف سے حفاظت فرمائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل انصاف پہ یہ معاملہ کیا ہے کہ آپ نے تمام ازواج سے رائے مشورہ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ نے بیماری کے ایام گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائے کہ اپنے والد محترم تو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ 4 دن انتقال سے پہلے آپ اتنی کیفیت میں ہو گئے تھے کہ نماز پڑھانے لائق بھی نہیں تھے، بیماری کے ایسے ایام آپ کے گزرے ہیں۔ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابا آپ کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، چونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں خیال ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، لوگ اس کو منحوس سمجھیں گے، لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کچھ اور تھی، بار بار آپ نے اصرار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کیا۔ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، سنیچر کا روز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے سہارے آپ مسجد نبی میں پہنچے، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ دونوں پیر آپ کے گھسٹ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آہٹ محسوس ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً منع کیا کہ نہیں، آپ نماز پڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھ کر نماز ادا کی۔